علی صاحب کی تقریر کے بعد اب اسی تقریر کی اور ضرورت بھی باقی نہیں رہی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور غوث اعظم جد کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ انہیں خاص عطا کرے اور ان کے علم کو غوث پاک کے توسل سے ان کے علم سے اہل سنت و جماعت کو مستفیض فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غوث پاک کے صدقے میں اہل سنت و جماعت کا علمبردار بنائے اور ان کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ تقویت پہنچتی رہے. اور غوث پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور اہل خانہ کو شاداب فرمائے. بہرکیف جو بیان کرنا تھا وہ مفتی صاحب کر چکے. بس آج 25 سے کل 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ شب وصال ہے. تو آپ حضرات بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فاتحہ اپنے گھروں میں اپنے محلے میں ضرور کرائیں. وہ صدیق جو یار غار مصطفیٰ بھی ہیں اور یار مزار مصطفیٰ. انبیاء کے بعد خلافت ہو یا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اسی میں پہلا ہے. خلافت کی ترتیب افضلیت کی ترتیب پر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا اہتمام اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں، چونکہ اب حافظیت کا ایک بہت بڑا فتنہ اہل سنت کے درمیان کھل چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ خلافت میں پہلے ابو بکر ہیں اور افضلیت میں پہلے علی ہیں. معاذ اللہ. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے اس امت میں اول ہے. بہرکیف مولانا صاحب نے تقریر میں کہا تھا وہ یہی کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اپنے بزرگوں سے مشائخ سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے معاملے میں حضور پر جان کو قربان کرنے کے معاملے میں سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر سبقت لے گئے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام
جب چلتے تو اگر حضور کا سایہ نہ تھا مگر بشری تقاضے کے تحت، اگر حضور کا سایہ کہاں ہوتا اگر بشری تقاضے کے تحت اگر ہوتا تھا نہیں، اگر ہوتا تو وہ دھوپ میں سورج کی روشنی میں کہاں گرتا، کس جگہ پر وہ گرتا؟ سیدنا صدیق اکبر اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتے ہیں۔ یہ ادب سیدنا صدیق اکبر کا، یہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہی درس دیا کہ حضور کی بارگاہ کا اگر قرب پانا چاہتے ہو اور فیض رسول سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ادب کرنا سیکھو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آپ کی جوانی کا دور تھا تو ابن سقا، غوث پاک اور شیخ عبداللہ، یہ تین حضرات، ایک بزرگ تھے جو جن کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ غوث وقت ہے، اور یہ اپنی جگہ پر کبھی موجود ہوتے ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بڑا شہرہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا ابن سقا نے کہ چلیے ہم چلتے ہیں ان کی زیارت کے لیے۔ غوث پاک بھی ساتھ میں تھے۔ ابن سقا نے یہ کہا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ دیکھتا ہوں جس کا جواب ہی انہیں نہیں آتا۔ عبداللہ نے کہا میں ان سے ایسا سوال کروں گا دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا معاذ اللہ، میں نہ تو ان سے کوئی سوال کروں گا اور نہ ان کو آزمانے کی کوشش کروں گا، میں صرف ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، صرف ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کوئی ان کو آزمانے کی نیت سے نہیں، نہ ان کو پرکھنے کی نیت سے نہیں، صرف اللہ کے ولی کی زیارت کی نیت سے، ان سے فیض پانے کی نیت سے میں ان کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کل ہماری قوم میں یہ معاملات بڑے ہو گئے ہیں کہ بزرگوں کو ناپا جاتا ہے۔ علماء کے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں تو ایسے مسائل لے کر آتے ہیں جو جانتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب جواب کیا دیں گے، کہ یہ مسئلہ وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو یاد رکھنا علماء کو اس طرح سے آزمانا ٹھیک نہیں۔ بزرگوں کی آزمائش، جو چیز نہ جانتے ہو وہ جا کر پوچھو، مگر اگر کچھ فیض پانا چاہتے ہو، علماء کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آپ کہیں گے علماء کے لیے یہ خاص کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فضیلت علماء کے لیے کیوں آئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم دین جو علماء کو ناپتے ہیں یا علماء کے علم کو کہ عالم دین کیسا ہے اس کو پرکھیں، دیکھو یہ کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے یا نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا جو وفادار عالم ہے وہ ہمارے ساتھ، اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اور جو مسلک کا نہیں، ظاہر سی بات ہے تیرے غلاموں سے، تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ صحیح طور صحیح معنوں میں عالم ہوا ہی نہیں، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔
تو علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک جو ہے وہ دعائیں کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ فضیلت علماء کے لیے رکھی گئی؟ علماء کو جو آزماتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ علماء کو کچھ دو یا نہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی مخلوق کو ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے جو ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جو سمندر پانیوں میں پانی کے اندر ہوتی ہے تب ان کے لیے دعا کرتی ہے، جو اپنے بل کے اندر ہوتی ہے تب ان کے لیے سوراخوں میں ہوتے ہیں تب ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ایسی مخلوق ان علماء کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان علماء کو یہ اعزاز ملا؟ تو پتہ چلا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو گل ڈالتے ہیں اور اس سے مچھلی پکڑتے ہیں، تو آج کل اس میں کچھ زندہ جانوروں کو بھی ڈالا جاتا ہے اور اس کو پانی میں ڈالتے ہیں اور مچھلی کو قریب بلاتے ہیں۔ وہ جانور جو ہے وہ جیسے کچھ لمبے جانور ہوتے ہیں تو اس کو زندہ ڈال کر اس گل میں اٹکاتے ہیں اور پھر مچھلی کو پکڑتے ہیں۔ اب ان علماء سے پوچھو کہ کیا ایسا کرنا، اس زندہ جانور کو اس گل میں اٹکا کر پھر مچھلی کو دکھانا تاکہ دوسری مچھلی آ کے اس کو پکڑے، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ تو علماء کہیں گے جائز نہیں۔ جی نا، زندہ جانور کو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے کہ جانور کے حقوق کی حفاظت بھی عالم کرتا ہے، اس کے حقوق کی حفاظت بھی عالم کرتا ہے، اس لیے وہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اس کے حقوق کی حفاظت بھی وہ عالم کرتا ہے۔ تو اس لیے علماء کو جو ہے وہ پرکھے نہ۔ بہرکیف حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہنچے اس بزرگ کی زیارت کے لیے۔ جب پہنچے تو وہ بزرگ کو اس جگہ پر نہ پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ اللہ کے ولی وہاں ظاہر ہوئے اور چہرے پر جلال تھا۔ جلال میں ابن سقا کی طرف دیکھا اور فرمایا، تو مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا تھا کہ جس کا جواب میرے پاس نہ تھا، سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ پھر عبداللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا پھر کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے ارد گرد بھڑک رہی ہے۔ پھر فرمایا عبداللہ کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ تو مجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب میں کیا دوں گا، سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک جو آ چکی ہے، تو دنیا میں کان کی لو تک ڈوب چکا ہے۔ اب حضور غوث پاک کی طرف نگاہ ڈالی، دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے عبد القادر، تم نے اپنے ادب کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور فرمایا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ بغداد معلیٰ کی سرزمین سے تم منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، سب اپنی گردنیں جھکائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ بزرگ نے فرمایا کہ جب وہ وقت آئے تو اس سفید داڑھی والے کو فراموش نہ کرنا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم چلے گئے، وہ بزرگ غائب ہو گئے، ہم چلے آئے، تینوں اپنے اپنی زندگی میں مشغول۔ تو میں نے دیکھا، میرا حال یہ ہوا کہ مجھے بادشاہ کے یہاں پر ملازمت ملی، وزیر کا کام میرے کاندھوں پر رکھا گیا، اور یہ حال ہوا کہ میں دنیا میں ایسا گر گیا کہ مجھے دوسرے کوئی کام کی فرصت ہی نہ تھی دنیا کے معاملات میں۔ پھر مجھے یاد آیا، میں نے ابن سقا کے تعلق سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر یہودی بن گیا۔ دو باتیں تو اس بزرگ کی سچ ہوئی، تیسری بات جو شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق فرمائی تھی، تو میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا
کہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ اعلان فرما دیا تھا، قدمی حاضی علی رغبتی کل ولی اللہ۔ تو یہ تھا، یہ کیا وجہ ہے؟ یہی ہے ادب۔ ادب انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ اپنے بزرگوں کا ادب کرو، اپنے سرکاروں کا ادب کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایسا ادب کرو جیسے عین اللہ کے منشا کے مطابق، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ادب کرنے کا، حضور کا ادب۔ اور حضور کے ادب کے معاملے میں حضور کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ حضور کی محبت کے معاملے میں وہابی، دیوبندی، رافضی، صلح کلیوں سے کوئی رشتہ داری، کوئی معاملہ کبھی نہیں کرنا۔ یہی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کے دوستوں سے دوستی اور محبوب کے دشمنوں سے دشمنی، یہی محبت کا تقاضا ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور ایسے سچے پکے سنی مسلمان